کرو پھر، مت مانو کسی کی باتوں کو۔ آج مذاقوں میں لو، ہنسیوں میں لو، سب یہ قصے کہانیاں سمجھو۔ جب وہ دن سامنے ہوگا کیا حال ہوگا پھر تم دیکھو گے۔ مت مانو کسی کی باتوں کو، مت مانو اللہ کے حکموں کو، مت پہچانو اپنے ایمان کو، مت پہچانو اپنے نبی کی زندگی کو، مت پہچانو اپنے اللہ کے حکم کو، مت جانو اپنے دین کو، اپنی زندگی کے بارے میں مت خبر کرو کچھ بھی۔ پھر تم دیکھو گے کیا ہونے والا ہے۔ معمولی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پیچھے ایک پورا سسٹم چل رہا ہے، پورا سسٹم، بہت بڑا سسٹم ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، موت ہمارے پیچھے ہے، فرشتے ہماری ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، کچھ بھی بولوں، کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ میں بے خبر و انجان ہوں، نہیں غور دے رہے ہم اس بات پر۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ہم پر کسی کی آنکھ ہی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، بے مالک ہیں، آزاد ہیں۔ میرے بھائیو، بے وقوف نہ بنو، بے وقوف نہ بنو۔ ایک پورا سسٹم ہے جو ہمارے پیچھے چل رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں اکیلے ڈر لگتا ہے، ہم کہیں جانا پسند نہیں کرتے، دور دراز نکلنا پسند نہیں کرتے، اکیلی تنہا جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہونا ہے، قبر میں اترنا ہے، موت آنی ہے، فرشتہ دبوچے گا کر، بھاگو کہاں بھاگتے ہو، دوڑو دنیا کی طرف۔ بیوی بچوں میں پھنس گیا، ماں باپ کی محبت میں رہ گیا، بھائی بہنوں کی فکر کرتا رہا، نہ سوچی اپنے بارے میں، نہ فکر کی اپنے ایمان کی، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ غور و فکر ہی نہیں کری۔ دیکھ پھر آج کیا ہونے والا ہے۔ ماں کی زندگی کا جواب ماں دے گی، باپ کی زندگی کا جواب باپ دے گا، بھائی کی زندگی ہو یا بہن کی زندگی ہو، بیٹے کی زندگی ہو یا بیٹی کی زندگی ہو، اپنی اپنی زندگیوں کے حساب سب کو دینے پڑیں گے۔ سب اپنی اپنی زندگیوں کے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، اعمال جس نے جو تیار کیا ہوگا، سب کے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ کیسے زندگی گزار کر آئے ہو۔ تم کل کیا کرو گے ان کے ساتھ آپ کو خبر ہے؟ دنیا میں بڑی چاہت کرتے ہیں کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، میری بیوی، دنیا میں بڑی چاہت دکھاتے ہیں۔ میں بھوکا رہ جاؤں گا، ان کو بھوکا نہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرو، فرمانبردار بنو، ہونا بھی چاہیے، لیکن میرے بھائی، میرے دوست، بے وقوف نہیں بننا چاہیے، ہوشیار بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح آج تجھے بھوک لگ رہی ہے، تو اپنی فیملی کو کھلائے گا، تیرا پیٹ نہیں بھرے گا، تجھے کھانا پڑے گا تب جا کر تیرا پیٹ بھرے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے ان کی فکروں میں آ کر، ان کے غم اٹھا کر، ان کی ہی حفاظت کرتے 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 اگر مر گیا تو کیا تو کامیاب ہو جائے گا؟ اپنے رب کے حکم کو بھلا کر زندگی گزارتا رہا، اپنے اللہ کی سنی ہی نہیں، مانے ہی نہیں، حکم کو پہچانے ہی نہیں، اتنی بڑی دولت سے نوازو، اس کی فکر ہی نہیں کری، اس کی قدر کو جانے ہی نہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی، ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ دن سامنے آنا ہے۔ میرے بھائیو، انجان نہ ہو، غافل نہ ہو، اپنی زندگیوں سے، اپنے ایمانوں سے بے خبر نہ ہو کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے۔ کرامن کاتبین بھی ہیں، منکر نکیر بھی ہیں، ملک الموت بھی ہے، اللہ کا وہ دن بھی ہے جو اللہ نے طے کیا ہے۔
طے کیا ہے۔ قیامت کا دن ترازو بھی ہے، حساب کتاب کا، اعمال کا سوال و جواب بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، رب ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ کیا سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے؟ یقین ہوتا تو ایسے جاہلوں کی طرح، غافلوں کی طرح، ناکاموں کی طرح، گمراہوں کی طرح زندگی نہ گزارتے۔ یقین ہوتا کہ ہمارا اللہ ہے تو ایسے ہماری نماز قضا نہ ہوتی، ایسے ہم نافرمان نہ ہوتے، ایسے ہم باغی نہ ہوتے، ایسے ہم دشمن نہ بنتے، ایسے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے۔ اگر یقین ہوتا کہ ہمارا اللہ ہے، وہ قیامت کے دن کو لائے گا، وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہاں مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، سامنے کھڑا کرے گا۔ یقین ہوتا تو ہم ایسے دشمن نہ بنتے اپنے اللہ کے، یہ غیروں کے طریقے ہم نہ اپناتے، یوں نمازیں ہم نہ چھوڑتے جیسے آج چھوڑ رہے ہیں، یہ نمازیں ہماری قضا نہیں ہوتی، یوں لوگوں کے حق نہیں مارتے، غلط کاموں کی طرف نہ دوڑتے، حرام کام نہ اپناتے، حرام ریلیشنوں میں ہم نہ پڑتے، ہم زناحوں کی طرف نہ دوڑتے، اس دنیا کو اپنے دل میں نہ بساتے۔ اگر ہمیں اللہ کا یقین ہوتا تو ہم ان کاموں سے دور ہوتے۔ اللہ کا یقین کہتے ہیں کہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بندہ اللہ کو مانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی؟ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ کے بارے میں نہیں سنا ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تو وہ رب ذوالجلال بھی ہے، وہ جلال والا بھی ہے، وہ غصے والا بھی ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اس نے جنت بنائی ہے عالی شان، نعمتوں سے بھری ہوئی، لذتوں سے بھری ہوئی، سکون والی جگہ، راحت والی جگہ، لامحدود جو کبھی نہ ختم ہوگی، ایسی زندگی بنائی ہے۔ تو اس نے جہنم بھی بنائی ہے اپنے نافرمان کے لیے، فرما بردار کے لیے جنت ہے تو نافرمان کے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر خوش ہوتا ہے تو ناراض بھی ہوتا ہے، وہ آگ ہے، اس میں شعلے ہیں، اس میں تپش ہے، اس میں جلن ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں برا حال ہے۔ وہ ایسی جہنم ہے، ایسی جہنم ہے جو وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ تو اللہ کا احسان مانو اے ایمان والو کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو جس نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی مانی ہوگی، چاہے تو معاف کرے چاہے پکڑ کرے، لیکن ہر ایمان والا ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگت کر ضرور جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور امید یہ رکھیں کہ اللہ ہمیں معافی کر دے، اللہ ہم سے حساب ہی نہ لے، اللہ ہم سے پوچھنے اپنی رحمت اللہ ہم پہ دکھا دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ یوں نہ سوچو کہ جہنم میں برداشت کرنے کے بعد پھر چلے جائیں گے۔ کچھ بے وقوف کہتے ہیں جہنم بھی تو انسانوں کے لیے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، باغیوں کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ معمولی جہنم نہیں ہے، بہت خوفناک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیسی جہنم ہے کہ جب وہ انگارے اٹھتے ہیں جہنم کے اوپر، جب وہ انگارے اوپر اٹھتے ہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنے بڑے۔ ہماری آگ جب دنیا میں لگتی ہے تو کچھ چنگاریاں سی، کچھ چھوٹے چھوٹے سے انگارے سے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کے انگارے جب اوپر اٹھتے ہیں تو بڑے محل نما معلوم ہوتے ہیں، جیسے بڑے محل نما معلوم ہوتے ہیں، اور جب نیچے گرتے ہیں تو کالے اونٹ کے مثل معلوم ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو جہنم معمولی ہے، ہلکی ہے؟
عذاب اس کا ایسے برداشت ہو جائے گا؟ وہ اللہ کا عذاب ہے، ہم سے دنیا کا عذاب برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا جہنم کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو، زندگی کو پہچانو، پہچانو، وہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ خود فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی، ہر ایک سے میری جان، میری جان، میری جان، میری جان۔ اپنی جان کی چاہت ہوگی، ماں کو نہیں دیکھے گا، باپ کو نہیں دیکھے گا۔ دنیا میں بیوی کے ساتھ رہنا اتنا اچھا لگتا تھا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اولاد نافرمان ہوئی، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، لیکن بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا تھا۔ آج بیوی کی بھی خبر نہیں لے گا، بیوی کو بھی نہیں یاد کرے گا، نہیں پوچھے گا بیوی کو۔ ہاں، اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے کہ ساری زندگی اولاد کے لیے کرنے لگتا ہے، اور آج یہ اس اولاد کو بھی نہیں پوچھے گا جس کے لیے اس نے اپنی جوانی کو نچوڑ دیا، بڑھاپے کو اختیار کر لیا۔ کس لیے؟ اولاد کو جوان کرے، پروان چڑھائے، اولاد کو ان کی ٹانگوں پر کھڑا کرے۔ اولاد کی خاطر اس نے دکھ بھی دیکھے، غم بھی دیکھے، رنج بھی دیکھے، پریشانی بھی دیکھی، برے حالات بھی دیکھے۔ کس کی خاطر؟ اولاد کی خاطر بھوکا بھی رہا، دھوپ میں بھی تپا، رات دن کام کیے، کیا کچھ نہیں کیا اس نے اولاد کی خاطر۔ آج اولاد کو بھی نہیں پوچھے گا، اولاد کو بھی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں، بھائی بہن کو بھی نہیں، بیوی بچوں کو بھی نہیں۔ آج تو اپنی ہی جان کے ٹوٹے ہیں، میں کیسے بچوں؟ میں بچوں تو کسی کو بچاؤں نا۔ آج تو میں ہی پھنس گیا، آج تو میں ہی پھنس رہا ہوں۔ میرا کیا ہونا ہے؟ کس طرح بچوں؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، ہوش میں آ جاؤ۔ یہ بے وقوف والی زندگی کام نہیں آئے گی، یہ بے وقوف بن کر بیٹھنا، بے وقوف بنے رہنا، یہ بہت بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے۔ اس نقصان میں ہم پھنسنے والے ہیں جس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنی بڑی ہلاکت مقدر ہونے والی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہاں یہ ہونے والا ہے۔ آج تو میری خود کی جان اٹکی ہوئی ہے، میں کس کی حفاظت کروں گا، کس کی پرواہ کروں گا؟ آج تو اپنی جان بچانی مشکل پڑ رہی ہے، اپنی جان۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، دوست کو پہچانے گا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوئیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، مجرم کی تمنا یہ ہوگی، سنو دنیا سے محبت کرنے والوں، اپنے رب کو جھٹلا کر دنیا سے راضی ہونے والوں، ماں باپ کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر، بھائی بہنوں کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کرنے والوں، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، سنو، کل یہ تمہاری محبت دیکھو کتنی کام آنے والی ہیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کل مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بچنے کے لیے میرے باپ کو، ماں کو، بھائی بہن کو، بیوی بچوں کو، اہل زمین کو جن کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا تھا، اگر یہ چاہے کہ میرے فدیے میں، یعنی میرے بچنے کے لیے ان کو جہنم میں گروا دو، اللہ سے یعنی کہے کہ یا اللہ تو ان کو لے لے، مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ آج محبت کہاں گئی تمہاری؟ انسان تمنا کرے گا کہ ان سب کو لے لے، مجھے بچا، میری جان۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی، اپنا عمل، اپنا اعمال
خود کی جنتی خود کی جہنم، تو نے کیا تو ہی بھرے گا، تیری زندگی تو نے برباد کی تو بھرے گا، کسی اور پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کو پکڑ لیا جائے تجھے چھوڑ دیا جائے۔ تجھے بھی تو عقل دی تھی، تو بھی تو ہوش میں رہتا تھا، تو بھی تو اپنے کاروبار کرتا تھا، تو بھی تو سمجھدار تھا، تو نے زندگی کیوں غافل کر دی؟ میرے بھائیوں، کل بہت خطرناک دن آنے والا ہے، اپنے آپ کو غافل نہ رکھو، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بناؤ، نہ سمجھ بن کر نہ بیٹھو، اس دن کی مرنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی تیاریاں کر لو، اعمال بنا لو، رب کو راضی کر لو، تم خود بھی اللہ کی طرف آجو اور اپنے ان اہل و عیال کو، اپنی فیملیوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو، ان کو لاؤ، اللہ کی طرف لاؤ، اللہ کی طرف لاؤ۔ یہ پکڑ کا ذریعہ نہ بنے، یہ بخشش کا ذریعہ بنے، بچاؤ کا ذریعہ بنے، یہ ڈھال بنے تمہارے لیے جہنم سے، کہ تمہیں جہنم سے بچانے والے بنے، تمہیں جہنم میں پھینکوانے والے نہیں، بچانے والے بنے۔ عقل رکھتے ہو؟ سوچو ان باتوں کے بارے میں، کل ہونے والا ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے۔ تھوڑا سوچ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی فکر کر لو، کچھ سمجھ رکھتے ہو تو۔